السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، الاحسان اسلامک آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حافظ شاہد، اور آج ہم ایک نئے ٹاپک، ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی حافظ احسان اللہ قمر صاحب ہیں۔ ہم ان کو اس شو میں، اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الخلق الکریم، اما بعد۔ پیارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں یا شرک سے کیا مراد ہے۔ شرک کی جو لغوی تعریف ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، شریک ٹھہرانا، اور شرع اصطلاح میں اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ان تینوں میں سے یا ان تینوں قسموں میں یا ان تینوں میں سے کسی ایک میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اسے شرک کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بے شمار آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیات کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اور آگے کیا فرمایا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنی عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اصل شرک کی جو بڑی دو قسمیں ہیں، ایک شرک فی الذات اور دوسری ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کہ اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ اللہ رب العالمین جیسا کوئی سننے والا بھی ہے، اللہ رب العالمین جیسا کوئی دیکھنے والا بھی ہے، اللہ رب العالمین جیسا کوئی علم بھی رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین جیسا کوئی تدبیریں بھی کرنے والا ہے، یہ ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مثلاً یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بھی ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تمام تر عقیدے رکھنا، یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے، اور اللہ کی صفات میں شرک کرنا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، شرک کی جو مین تعریف جیسے ہم پہلے بیان کر چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ سب سے جو چھوٹی قرآن مجید کی صورت ہے، اللہ رب العالمین نے بالکل واضح اس میں فرما دیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نہ اللہ رب العالمین کے نہ ماں باپ، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیٹیاں، نہ بیٹے، نہ بیوی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان سارے معاملات کو چلانے والا وہ اکیلا، اور اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔